بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہے۔ ارشاد باری ہے، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام یہ سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت تاریخ کی کتب میں آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل بیان ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی 4 صورتوں سورہ آل عمران کی آیت 37 تا 41، سورہ انعام کی آیت 95، سورہ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورہ انبیاء کی آیت 99 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے جن سے آپ علیہ السلام کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں ہیں۔ یوں حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام اور خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوقا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کے مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ علیہ السلام کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ عبدالقاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافظ میں فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد محترم کا اسم گرامی برقیہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھی۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کو منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرے میں جاتے، کھانے پینے کے بے شمار بے موسمی چیزیں پڑی ہوتی تھیں۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کہاں سے آئی ہیں، تو بی بی مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بے ہی زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی بانجھ تھی، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑھی تھا۔ حضرت اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا تھا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ بڑے نیک کار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں علیہ میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کی پہلے خاندان سے یہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں ہی رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا
تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کے والد جو کہ نبی تھے زکریہ علیہ السلام، وہ بہت ہی بوڑھے تھے۔ نبی اسرائیل میں زکریہ علیہ السلام کے 2 انبیاء گزرے ہیں، ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا ہے۔ یہ وہ زکریہ علیہ السلام ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان زکریہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ اس کے بعد ان کا ارادہ تھا وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ راستے میں ان کو ایک درخت نظر آیا تو انہوں نے اس درخت سے پناہ مانگی تو درخت ہٹ گیا۔ جب آپ علیہ السلام درخت کے اندر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کا دامن تھوڑا سا باہر رہ گیا تھا۔ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام اس درخت کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اس درخت کو آڑے سے چیر ڈالا، جس کی وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام بھی ساتھ ہی چیرے گئے تھے۔ اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام بخت نصر تھا، جو اپنی ہی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر بادشاہ کو شراب کے نشے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ بنی اسرائیل کی قسمت کے بارے میں بعض روایت میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ قوم انبیاء علیہ السلام کے قاتل تھی۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انتہائی انعامات کی بارش فرمائی تھی، مگر ان سب نعمتوں کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہ سے باز نہ آ سکی اور انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کرتی رہی۔ ان شہید ہونے والے انبیاء اکرام میں سے ایک حضرت زکریہ علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ کو بخت نصر نے شہید کروایا تھا۔